بطروش بڑا سیانہ اور دانشمند انسان ہے۔ اس نے سارے ان کارندوں کی آج دعوت کی ہے جو ڈان جان نے اس علاقے میں مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ ان کرندوں کا رابطہ رابوں سے ہے۔ وہ سارے کرندے رابوں کے ذریعے ہی کام کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے رابوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ان پر واضح کیا ہے کہ راب چونکہ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں، عوام کے گھروں تک بھی جاتے ہیں، لہٰذا وہ ڈان جان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کریں۔ اب بطروش نے جہاں ان کارندوں کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، وہاں یہ سارے کارندے رات ایک خانقاہ میں بسر کریں گے۔ بطروش سے اس سلسلے میں میری بات ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ان کارندوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کے بعد ضرورت سے زیادہ تلخ اور تیز شراب پلا دی ہے۔ کچھ دیر تک وہ مدہوش ہو جائیں گے اور اس وقت لینے والے مسلمان نوجوانوں کو غاروں سے نکال کر ساحل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ میں خود بھی تھوڑی دیر تک ساحل کی طرف جاؤں گا۔ میں حسن کرسو سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر معاذ جھٹ سے بول پڑی، اگر آپ نے جانا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ منظر بن زبیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر بعد تیاری کر کے بسیط کے ساتھ میرے ہاں آ جانا، وہیں سے ہم نکل کر ساحل کی طرف چلے جائیں گے۔ معاذ اور اس کے اہل خانہ نے منظر بن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر منظر بن زبیر وہاں سے نکل گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، چاروں طرف تاریکیاں ناچ اٹھی تھیں۔ ساحل سمندر کی طرف سے آنے والی ہواؤں نے ہر شے کو نمی اور خفگی کی ردا اڑانا شروع کر دی تھی۔ ایسے میں معاذ، بسیط اور منظر بن زبیر اپنے گھوڑوں کو ساحل سمندر کی طرف سر پر دوڑا رہے تھے۔ مائی گیروں کے جھونپڑے کے پاس اس جگہ آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اتر گئی جہاں حسن کرسو کے دادا کا جھونپڑا تھا۔ جھونپڑا اس جگہ قائم تھا۔ جب وہ اس جھونپڑے کے نزدیک ہوئے تو انہوں نے دیکھا جھونپڑے کے ارد گرد کچھ مسلح جوان کھڑے تھے۔ جھونپڑے کے اندر ایک چھوٹی سی مشل روشن تھی اور اس مشل کی روشنی میں منظر بن زبیر، بسیط اور معاذ نے دیکھا اندر حسن کرسو نماز پڑھ رہا تھا۔ شاید سفر کی وجہ سے وہ نماز دیر سے ادا کر رہا تھا۔ اس موقع پر منظر بن زبیر جھونپڑے کے آس پاس کھڑے ایک مسلح جوان کے پاس گیا، اس سے گفتگو کی، پھر لوٹا اور معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، معاذ، میری بیٹی میں اور بسیط دونوں جھونپڑوں سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو جھونپڑے کے اندر چلی جا، دیکھ اندر حسن کرسو نماز ادا کر رہا ہے۔ میری بچی تھوڑی دیر تک وہ فارغ ہو جائے گا، میں اور بسیط تمہیں تنہائی میں اس سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک غاروں میں چھپے نوجوان یہاں تک پہنچ جائیں گے تو حسن کرسو انہیں لے کر روانہ ہو جائے گا، پھر تمہیں انتہائی میں اس سے اپنے دل کی بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جا میری بچی، اندر چلی جا۔ منظر بن زبیر کی اس گفتگو کے جواب میں معاذ نے کچھ نہ کہا۔ اس کی گردن جھک گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ جھونپڑے میں داخل ہوئی اور حسن کرسو کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ جھونپڑے میں داخل ہوئی اس وقت حسن کرسو سجدے میں تھا، لہٰذا وہ اس کے اندر آنے کا احساس نہ کر سکا۔ نماز پڑھنے کے بعد حسن کرسو نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی میں دعا مانگتا رہا۔ پیچھے کھڑی معاذ کو کچھ سنائی دیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ حسن کرسو کی آواز کچھ بلند ہوئی اور الفاظ معاذ کو سنائی دیے۔ حسن کرسو کہہ رہا تھا، میرے اللہ، ہسپانیہ کے مسلمان سنسناتے تیروں اور لہراتے تلواروں کے ماحول میں سیاہ نصیبی کے سایوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دشمن ان پر بدر الروح، گول و بیابانی اور شیطنت کے وسوسوں کی طرح طاری ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ مبارزہ آرائی کی طلب نہیں کرتے۔ میرے اللہ، ہسپانیہ کے مسلمانوں کی کیفیت پرانے کھنڈروں، دیولاکوں میں بھٹکی پر اسرار صداؤں اور آندھیوں کی شدت میں رکھی جلتی بجھتی شمع کی مانند ہے۔ میرے اللہ، ان کی مدد فرما۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے حسن کرسو خاموش رہا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اور اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ کو نہ جانے کیا ہوا۔ زمین کی ننگی پیٹھ پر سجدہ ریز ہو کر رونے لگی تھی اور اس کی دعا کے جواب میں آمین آمین کہہ رہی تھی۔ حسن کرسو پھر کہہ رہا تھا، میرے اللہ، تو ہی افق لالی میں تاریکی اجالے کا میل کراتا ہے، تو ہی اداس راہوں کی مسافتوں میں بے جہد مسافروں کی منزلیں آسان کرتا ہے، تو ہی مکان کو لامکان اور ستاروں کو کہکشاں، تو ہی ذرے کو صحرا اور قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے۔ میرے اللہ، غلامی کی ویران گزرگاہوں میں ہسپانیہ کے مسلمانوں کی رہنمائی فرما۔ تھوڑی دیر کے لیے حسن کرسو پھر خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ زمین پر سجدہ ریز معاذ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔
زمین کے دامن کو اپنے آنسوؤں کے قطروں سے بھگو رہی تھی۔ حسن کرسو کی آواز جھونپڑے میں پھر بلند ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے اللہ، ہسپانیہ کے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر میں اپنے جسم کے خون کا ہر قطرہ تو پیش کر سکتا ہوں، پر نطق سے محروم اپنی ملت کی پتھر کی زبان کو الفاظ نہیں دے سکتا۔ میرے اللہ، میں ایک بے بس انسان ہوں، بکھری پتیوں کی لاشوں میں زندگی کے آثار پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ، میری ملت، میری قوم غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، اونگ رہی ہے۔ میرے اللہ، میں اکیلا کرب و جوار کے وسوسوں میں لمحہ بالمحہ کراتی اپنی ملت کے افراد کو غفلت اور بیداری کی لعنت سے نجات نہیں دے سکتا۔ میرے اللہ، مسلم قوم میں ایسا کیمیا گر پیدا کر جو نیندگی سربستہ لہروں کا رازدان بن کر اٹھے، غلامی کو آزادی میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، کوئی ایسا چارہ گر اٹھا جو دجلہ اور فرات کی لہروں کو ارتعاش میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے اللہ، کوئی ایسا مرد آن اٹھا جو وقت کی خونی پکار سن کر مسلم قوم کے دشمنوں کے سامنے آئے اور خواب آلود ملت کو بیداری عطا کر دے۔ مسلم قوم میں ایسا رہبر پیدا کر جو اندھیری رات کے دل میں چاندنی بن کر غلامی میں پیوست ہو اور اسے آزادی میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، مسلمانوں کو کوئی ایسا حکمران عطا کر جو جنون اور بدی کی تعظیم میں صدیوں کی تشنگی، نئے دور کا آدرش اور ذوق جمال کا پیکر بن کر اٹھے اور ملت کی بھیگی پلکوں کی نمی کو سمندر کے خروش میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، میری قوم پر رحم فرما۔ میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہسپانیہ کے مسلمانوں پر ظلم و استبداد اور جور و ستم کے سامنے، یہاں تک کہتے کہتے حسن کرسو چونک اٹھا، خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے معاذ، جو ابھی تک سجدے میں گری ہوئی تھی، سسک سسک کر اور بلند ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ حسن کرسو اٹھ کھڑا ہوا، اپنے شانے پر رکھے ہوئے انگوچھے سے اپنی پلکیں صاف کیں، اور جب اس نے اپنے پیچھے معاذ کو سجدے میں گر کر سسکتے روتے دیکھا، تب دھیمے لہجے میں اس نے پکارا، معاذ، معاذ۔ معاذ بیچاری سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ حسن کرسو آگے بڑھا، شانوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ معاذ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بیچاری سسک رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اپنے شانے پر رکھا انگوچھا حسن کرسو نے آگے بڑھایا۔ چپ چاپ انگوچھا لے کر معاذ نے اپنا چہرہ صاف کر لیا۔ پھر حسن کرسو کی آواز شاید بن کر اس کی سماعت سے ٹکرائی، معاذ، تمہیں رات کے اس وقت یہاں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہسپانیہ کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ ڈان جان کے آنے کی وجہ سے یہاں کے حالات دن بدن ابتر ہو جائیں گے، اور پھر تمہارا رات کے وقت اس طرح اکیلے مجھ سے ملاقات کے لیے آنا، خود تمہارے گھر والے بھی اچھا خیال نہیں کریں گے۔ حسن کرسو جب خاموش ہوا تو کسی قدر مطمئن انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ کہنے لگی، آپ کو میرے گھر والوں کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہی مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اب وہ مجھے آپ سے منسوب کر چکی ہیں، بلکہ میرے بابا آپ اپنے گھر والوں کو یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ میں ان کے پاس آپ کی امانت ہوں، اور پھر آپ مطمئن رہیں، میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ بسیط ہیں، اس کے علاوہ عام منظر بن زبیر بھی ہیں، انہی کے ساتھ میں یہاں آئی ہوں۔ وہ دونوں اس وقت جھونپڑے سے باہر کھڑے ہیں۔ دراصل مجھے انہوں نے آپ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور خود باہر کھڑے منتظر ہیں۔ جھونپڑے سے باہر نکلتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا، آؤ منظر بن زبیر اور بسیط کے پاس چلتے ہیں۔ معاذ اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور بڑے خوشگوار انداز میں حسن کرسو کو مخاطب کیا، پہلے آپ میری ایک بات سنیں، پھر باہر چلتے ہیں۔ دروازے کے قریب جا کے حسن کرسو رک گیا، مڑ کر معاذ کی طرف دیکھا، لوٹا، پھر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اچھا کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں لمحہ بھر کے لیے معاذ مسکرائی اور کہنے لگی، اگلے ماہ نابیل کی شادی ہے، ابھی تاریخ پکی نہیں ہوئی، جو ہی تاریخ پکی ہو جائے گی اس کی اطلاع آپ کے دستے راست بطرش کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گی۔ کیا آپ اس کی شادی میں شرکت کریں گے؟ حسن کرسو نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیکھو معاذ، میں تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کرتا، میں نے تم سے کہا نا کہ ہسپانیہ کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جائیں گے، اور پتہ نہیں نابیل کی شادی کن حالات میں ہو، اور میں اس وقت کس محاذ پر ہوں۔ اگر میں فارغ ہوا، حالات سازگار ہوئے تو میں لازمی آؤں گا، اور تم سے ملنے کے علاوہ نابیل کی شادی میں شرکت کے لیے آؤں گا۔ پھر حسن کرسو باہر نکلا، معاذ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ باہر آ کر حسن کرسو بڑے پرجوش انداز میں منظر بن زبیر اور بسیط دونوں سے ملا، پھر ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر میرے محترم، ساحل پر اترنے کے بعد میں سیدھا دادا کے جھونپڑے میں آیا ہوں، میری عشاء کی نماز رہتی تھی،
جھونپڑی کے اندر میں نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں میرے دادا نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح مجھے عجیب سا ذہنی اور قلبی سکون ملا۔ میرے خیال میں لوگوں کو ہم نے لے کر جانا ہے، تھوڑی دیر تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے، اتنی دیر تک میں اپنے دادا کی قبر پر دعا مانگ لوں۔ منظر بن زبیر یا بسیط میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حسن کرسو جھونپڑی کے ایک طرف ہو لیا۔ وہ مسلح جوان جھونپڑی کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے دائیں بائیں اور پیچھے رہتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ حسن کرسو جب اپنے دادا کی قبر پر گیا تو تھوڑی دیر تک وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ قبر کے اطراف میں کسی نے پھولدار پودے لگا رکھے تھے، پھول کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو رات کے وقت فضاؤں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اس موقع پر سب سے پہلے حسن کرسو نے دعا مانگی، پھر اپنے پہلو میں کھڑی معاذ کو اس نے مخاطب کیا۔ میرا دل کہتا ہے یہ جو پھول لگے ہیں یہ تمہاری محنت ہے۔ معاذ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے، میں، نبیل اور میرے بھائی نے یہاں پھول اگائے ہیں۔ ہم روزانہ گھڑ دوڑ کے لیے آتے ہیں اور ان پھولدار پودوں کو پانی بھی دے کر جاتے ہیں۔ معاذ یہی تک کہنے پائی تھی کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک مسلح جوان بھاگتا ہوا حسن کرسو کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، امیر جن لوگوں کو ہم نے لے کر جانا ہے وہ آ رہے ہیں۔ کاکاد کو ہم نے اشارہ دے دیا ہے، وہ اپنے بحری بیڑے کے جہازوں کو ساحل کی طرف لا رہا ہے۔ اس موقع پر معاذ نے حسن کرسو کو مخاطب کیا، کیا بھائی کاکاد بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اپنے بحری جہازوں کو ساحل سے ذرا پیچھے کھڑا کر دیا تھا، کاکاد وہیں ہے، اب وہ اپنے جہازوں کو لے کر ساحل پر آئے گا، آؤ ادھر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو ایک طرف ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد حسن کرسو اور کاکاد کے بحری جہاز ساحل پر لگے۔ کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ اترا۔ پہلے اس نے معاذ کی خیریت دریافت کی، پھر پرجوش انداز میں وہ بسیط اور منظر بن زبیر سے ملا۔ اتنی دیر تک جن جوانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لے جانا تھا وہ بھی پہنچ گئے، اور کاکاد اور حسن کرسو مل کر بڑی تیزی سے انہیں اپنے بحری جہازوں میں سوار کرنے لگے تھے۔ جب وہ جوان سوار ہو گئے تب حسن کرسو اس جگہ آیا جہاں منظر بن زبیر، بسیط اور معاذ کھڑے تھے۔ پھر اس نے انہیں مخاطب کیا، معاذ اپنے اہل خانہ کو جا کر میرا سلام کہنا۔ پھر حسن کرسو نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، ابن زبیر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کو نکالنے میں ہمیں تمہاری رہنمائی حاصل ہوئی۔ اب تم لوگ جاؤ، میں اور کاکاد بھی یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر اس کا بحری بیڑا حرکت میں آیا اور سمندر میں رواں دواں ہو گیا۔ جب تک اس کے جہاز حیولوں کی صورت میں معاذ کو دکھائی دیتے رہے اس وقت تک وہ ساحل پر کھڑی رہی۔ جب وہ جہاز رات کی گہری تاریکی میں سمندر کے دامن میں کھو گئی تب وہ اداس افسردہ سی مڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اتنی دیر تک منظر بن زبیر اور بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے۔ پھر انہیں ایڑ لگاتے ہوئے وہ اپنی بستی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ کاکاد اور حسن کرسو جب ان مسلمان نوجوانوں کو لے کر افریقہ پہنچے جنہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کا بیٹا فلپ غلام بنا کر نئی دنیا لے جانا چاہتا تھا، تو خیر الدین باربروسا اس کے لشکری اور ملاحوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ خیر الدین باربروسا، ترغوت اور دیگر سرکردہ سالاروں نے بہترین انداز میں ان نوجوانوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا اور جلدی ہی ان کی عسکری تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے سارے سالاروں کے ساتھ الجزائر کے ساحل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ فکر مندی اور گہری سوچوں میں غرق تھا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے چھوٹے بڑے سالار اس وقت خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے سارے ساتھیوں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، اب تک ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس بذات خود کھل کر کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ مختلف چھوٹے بڑے لشکروں کو ہمارے مقابل بھیجتا رہا جنہیں ہم پسپا کرتے رہے ہیں، لیکن اب یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے جس کی بنا پر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور زیادہ تندی کے ساتھ وہ ہمارے خلاف سمندر اور خشکی دونوں پر حرکت میں آئے گا۔ پہلے چارلس صرف ہسپانیہ کا بادشاہ تھا، اب وہ ایک طرح سے 5 ملکوں کا شہنشاہ ہے۔ پچھلے دنوں جو اس کا فرانس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اس کے نتیجے میں فیصلہ ہسپانیہ کے حق میں ہوا۔ چارلس نے فرانس کے بادشاہ فرانس اول کو بدترین شکست دی اور اس جنگ کے دوران فرانس کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا، اور اس وقت فرانس کا یہ بادشاہ چارلس کی قید میں ہے۔
اور اسے اس نے کرتبہ کے زندان میں ڈال رکھا ہے۔ اس طرح اب فرانس بھی چارلس کے رحم و کرم پر ہے۔ چارلس کی ہوس مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانس کے خلاف جب اس نے جنگ کی تو جنگ کو پپائے اعظم نے ناپسند کیا، جس کے نتیجے میں چارلس اٹلی پر چڑھ دوڑا۔ اٹلی میں سارے اساکر کو اس نے شکست دی اور پپائے اعظم کو اس نے گرفتار کر لیا۔ فرانس کے بادشاہ کو گرفتار کر کے تو اس نے زندان میں ڈال دیا، لیکن پپائے اعظم کو گرفتار کرنے کے بعد ایک علامتی سی قید میں رکھا، پھر اسے رہا کر دیا گیا۔ اب اٹلی اور سسلی براہ راست چارلس کے تحت آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کے ایک بہت بڑے علاقے کو بھی یہ اپنے ماتحت کر چکا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جرمنی کے علاوہ ہنگری اور آسٹریا بھی ایک طرح سے چارلس کی شہنشاہیت میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہنگری کا جوان سال بادشاہ لوئی ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس اور اس کے چھوٹے بھائی فرولندا کا بہنوئی ہے۔ ان دونوں کی بہن لوئی کی بیوی ہے۔ اس طرح وہ علاقے بھی چارلس ہی کی شہنشاہیت میں آتے ہیں، جبکہ آسٹریا کا علاقہ اس وقت چارلس کے بھائی فرولندا کے زیر سایہ ہے۔ اب جب کہ اسپین سے نکل کر چارلس کی طاقت اور قوت یورپ کے ایک حصے کو مطیع و فرما بردار بنا چکی ہے، تو اس کی سلطنت کی یہ وسعت اس کے دماغ کو خراب بھی کر سکتی ہے اور وہ کسی وقت بھی ہم پر چڑھ دوڑ سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے سوالیہ سے انداز میں اپنے دستے راست اور اپنے ماتحت ترگوت کی طرف دیکھا۔ ترگوت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی سالے بول اٹھا، ہمارے پاس یہ بھی تو خبریں آئی تھیں کہ ہمارے سلطان سلیمان نے بھی یورپ کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا کیا بنا؟ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ سالے کے سوال کے جواب میں باربروسا کہنے لگا، سلطان سلیمان سے متعلق ابھی تک جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق سلطان سلیمان لشکر کے ساتھ پورے یورپ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا رخ ہنگری کی سلطنت کی طرف ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ ایک کشتی کنارے پر لگی۔ اس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ اس کشتی میں سے وہ لوگ اترے، اس جگہ آئے جہاں خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب نے انہیں سلام کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار ان سے ملے۔ پھر خیر الدین باربروسا نے انہیں مخاطب کیا، مہربان اجنبیوں، یہ تو کہو کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم قسطنطنیہ کی طرف سے آئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی پیغام ہے؟ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک خیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم قسطنطنیہ سے ہی آئے ہیں اور اپنے سلطان سلیمان کی طرف سے آپ کے نام ہمارے پاس ایک پیغام ہے۔ بڑے خوشگوار انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا نے پوچھ لیا، میرے لیے کیا پیغام ہے؟ آنے والوں میں سے جو پہلے ہم کلام ہوا تھا، پھر وہ بولا، امیر، یورپ کے کھلے میدانوں میں سلطان نے یورپ والوں کو بدترین شکست دے کر اور ان کے لشکریوں کا قتل عام کر کے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یورپ میں یورپ کی ساری قوتوں کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان ایک فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ لوٹ چکے ہیں۔